بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی رحمتیں سایہ فگن ہونے والی ہے۔ یہ مغفرت، روزوں اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی گھر میں یہ 5 خاموش چیزیں موجود رہیں تو رمضان المبارک کی برکات کے باوجود برے حالات، معاشی تنگی اور مسلسل تنگ دستی آپ کا مقدر بن کر رہ سکتی ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینکیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 منحوس چیزیں کون سی ہیں؟ دراصل ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر وہ روز بروز آپ کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اگر آج ہمت کر کے اسے نہ نکالا گیا تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کے پرسکون گھر میں غربت، بدقسمتی، خطرناک منفی توانائیوں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلے عام داخل ہونے کی دعوت دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر کچھ گھر ایسے کیوں بنے ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل اچانک گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی فضا بہت بوجھل ہو اور ہوا میں کچھ عجیب سی انجانے خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک اور درست نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کا چین اور سکون کہیں گہری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، رہنے والے لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر و درود اور استغفار کی پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، راتوں کی نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی پورا بدن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سحری اور افطاری کی دعاؤں کے بعد بھی روح کو وہ اطمینان نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے دروازے تک آتے آتے کہیں راستہ موڑ لیتی ہیں اور انسانی دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید کسی حاسد نے نظر لگا دی ہے، یا شاید کوئی بدنیتی انسان پس پردہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن تلخ سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے تحفظ اور پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی غفلت سے اسے اپنے گھر میں جگہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بہت معمولی اور حقیر سمجھ کر سنبھالے رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو گھر کی روشنی کو گہرے اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے اور شیطان کو آپ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی مکمل بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے سانسیں بہت بھاری ہو گئی ہوں اور دل کسی انجانے خوف کے حصار میں گرفتار ہو۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے
गिड़ गिड़ा कर दुआ करता है, मगर सुकून की वो बारिश नहीं बरसती जो रूह को तरोताजा कर दे। इसकी असल वजह वही छुपी हुई चीज है जिसे हम मुसलसल नजरअंदाज करके अपने घर का हिस्सा बनाए बैठे हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप आज इस हकीकत को पहचान लें और वो चीज हिम्मत करके अपने घर से निकाल दें, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह पल भर में घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले हर वक्त बेचैनी थी, वहां रब का सुकून उतरने लगेगा। जहां हर बात पर झगड़े होते थे, वहां उल्फत और मोहब्बत की ठंडी हवा चलने लगेगी। जहां महज खामोश दीवारें थी, वहां तस्बीह की मीठी आवाजें गूंजने लगेगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि रमजान की असल रहमतें खुद चलकर आपके दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको वो अहम राज बताने वाला हूं जो शायद हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल दे। ऐसा अनोखा राज जो अगर आपने आज पूरी तरह समझ लिया और इस पर अमल पैरा हो गए, तो आपका घर बेसुकूनी की दलदल से निकलकर बरकत की शाह राह पर अपना सफर शुरू कर देगा। वो चीज दरअसल मनफी असरात को बार बार दावत देती है। अब वो वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और घर से बाहर कर दिया जाए। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज की ये वीडियो मेरे हर भाई और हर बहन के लिए बहुत अहम और जरूरी है। इस वीडियो में बयान किया गया एक एक लफ्ज इतना कीमती और असर अंगेज है कि अगर आप इसकी गहराई जान जाएं तो आप आज ही से इस पर जरूर अमल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अक्सर जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां हमसे सरजद हो जाती हैं जिनका हमें इदराक नहीं होता, और यही गलतियां घर में मुसलसल तंग दस्ती, गुर्बत और बेबरकती का सबब बनती हैं। अगर हम सिर्फ इन छोटी छोटी गलतियों की इस्लाह कर लें तो यकीन जानिए कि घर से तमाम बेबरकती दर्द दूर हो जाएगी, रिज्क की दायमी कमी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के खास फजल व करम के साथ आपके घर में बरकतों और नियामतों के अंबार लग जाएंगे। मुहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इस फानी दुनिया में भेजकर जिंदगी गुजारने के तमाम बेहतरीन तौर तरीके खुद सिखा दिए हैं ताकि वो अपनी माशी और समाजी जरूरियात को इंतहाई आसान और सहल अंदाज में पूरा कर सके। इंसानी जिंदगी के तमाम पेचीदा मामलात बेहतर सेहत, शानदार कामयाबी, वसीअ कारोबार और दीगर मैदानों में रहनुमाई के लिए रब्बे करीम ने अपने महबूब बंदों में से चंद खास हस्तियों का इंतखाब किया जिन्हें हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम कहते हैं। इनके बताए हुए हर तरीके और हर सुन्नत में न सिर्फ बरकत छुपी है बल्कि पूरी जिंदगी की हकीकी फलाह और कामयाबी भी इन्हीं के नक्श कदम पर चलने में पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में अगर वाकई कामयाबी का झंडा गाड़ना चाहता है तो उसे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मशअले राह बनाना होगा। इस्लामी तालीमात में घर के सुकून और बरकत के लिए चंद सुनहरी उसूल बयान किए गए हैं। अगर कोई इंसान सिद्क दिल से इन पर अमल करता है तो अपने घर को जन्नत का नमूना पाएगा। इंसान को चाहिए कि घर में कोई भी काम शुरू करे तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़े और काम के दौरान भी हर वक्त जिक्र इलाही में
اپنی زبان کو تر رکھے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اکثر لوگ اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے موبائل فون کا بے تحاشا اور کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ضائع اور برباد ہو رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے سنہری لمحات بھی انسانی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش اور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر کے کسی بھی کام میں مشغول ہو تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حی یا قیوم جیسے مبارک اذکار کو نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں باری تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والا وہ لہجات مظاہرہ بیان کیا ہے جس میں جنتی جب جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے آئی، تو وہ حسرت اور ندامت سے جواب دیتا ہے کہ افسوس ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ لوگ ظاہراً تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت خرابی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی برکت کے خواہش مند ہیں تو پنج گانا نماز کا خاص اہتمام گھر میں بھی کیا کریں۔ بالخصوص رمضان المبارک میں نوافل اور سنتیں تو لازم ہے کہ گھر ہی میں ادا کی جائیں۔ گھر میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر خود بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی ناغہ نہ کریں۔ یہ بھی بہت بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیں تاکہ ان کے ننھے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام الہی کی محبت اور شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے وہ گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر و نماز ترک نہ کرو، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے آباد رکھو۔ علماء اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کے مبارک دن سورۃ الکہف کی تلاوت برکتوں کا ضامن ہے۔ تقوی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے،
اور زیادہ راہ لے لیا کرو، اور یقیناً سب سے بہترین جادے سفر تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح مسجد یا کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر کی تنہائی میں ہو اور اسے رب کریم کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ گناہوں سے بچے اور تقوی پر قائم رہے۔ اپنی شریک حیات، بچوں، بوڑھے، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد، والدین، میاں بیوی، بچے اور بہن بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کہ جدید دور میں یہ پیاری روایت دم توڑ رہی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کمرے یا روم میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ والدین الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا تعامل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں سیر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام یعنی بسم اللہ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی تقسیم کے کوئی ظاہری اوقات تو مقرر نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں اگر انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اسے رزق دیتا ہے بلکہ اس میں ڈھیروں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ ہماری قدم تہذیب کا یہ خاص حصہ تھا کہ ہمارے بڑے صبح سویرے بیدار ہو جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام اللہ کرتے اور پھر رزق حلال کے لیے نکل پڑتے تھے اور شام کو ہی گھر لوٹتے تھے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جانا ان کا معمول تھا۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالی کا فضل سمیٹ سکتا ہے، مگر آج کے دور میں سب کچھ الٹ چکا ہے۔ لوگ اب فجر کے وقت سونے جاتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک ایک گھر میں کئی افراد کما رہے ہیں، مگر پھر بھی نہ برکت ہے نہ سکون ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں صرف ایک فرد کماتا تھا اور پورا خاندان سکون سے پلتا تھا۔ اگر آج ہم برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ پر توکل ایسا کریں
جیسے کہ اس کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک غریب مزدور کی کہانی سنیں جو صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹیں اٹھاتا اور ریت ڈھوتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی جیب میں ڈال کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہ سکے اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوتے تھے۔ وہ بڑے ارمانوں سے بچوں کے لیے آٹا اور دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی اور مایوسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گھر کی دیواریں جیسے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں روٹھ گئی ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنی بات سناتے ہوئے کہا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، مگر میرا گھر بے سکونی کے آگ میں جل رہا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے لہجے اور نہایت شفقت سے فرمایا، بیٹا، آج کی مزدوری سے تم نے کچھ نہیں خریدنی ہے، بلکہ صرف 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا ہے۔ جب مزدور مٹھائی لایا تو بزرگ نے اس پر کچھ دم کیا اور کہا، اب جب شام کو گھر جاؤ تو اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہاری بربادی کا راز فاش کر دیں گی۔ مزدور نے ایسا ہی کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ 5 چیزیں یہ تھی جو اس کے گھر کو برباد کر رہی تھی۔ پہلی چیز، جب گھر کی دیواروں پر شکر کے بجائے ہر وقت ناشکری لکھی ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواروں پر کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کے منفی رویوں سے ناشکری لکھی ہوتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب خراب ہے، میرا نصیب اجڑ گیا ہے کہ گونج ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے بلکہ وسوسے اور شیطان جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں صرف دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی جب تنقید کا ہتھیار بن جائے اور صرف دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے لگے تو گھر کا سکون ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جس گھر میں عیب جوئی کرنے والے رہتے ہوں وہاں شیطان اپنا رقص کرتا ہے اور برکتیں اپنا پردہ کر لیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب گھر کے دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ شور اور اونچی آوازوں سے کھلے، جب گھر میں سلام کی جگہ چیخوں پکار لے لے اور گفتگو میں تلخی آ جائے تو سمجھ لیں کہ جہالت نے برکت کی جگہ لے لی ہے۔ جس گھر میں آوازیں اونچی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز، گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا۔ بہت سے لوگ نادانی میں گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا دراڑ والے برتن سجا کر رکھتے ہیں یا پھر انہیں استعمال میں لاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ ٹوٹا ہوا سامان نحوست اور بے برکتی کو کھینچ لاتا ہے اور یہ رزق میں تنگی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ایسی چیزوں کو فوراً گھر سے نکال دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، گھر کے کونوں میں مکڑی کے جالے، پرانی جھوٹیاں اور کوڑا کرکٹ جمع رکھنا۔ جس گھر کے کونوں میں مکڑی کے جالے ہوں، فالتو کوڑے کا ڈھیر ہو
اور گندگی رہتی ہو وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتے کبھی قدم نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، کسب حلال کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو مسلمان مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔